السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اس بھائی کا یہ کہنا ہے کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، تو کیا اس طرح نماز ادا کرنے کی اجازت ہے یا لازمی طور پر مجھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا ہوگی یا زمین وغیرہ پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا ہوگی؟ اس میں ہم سب سے پہلی بات جو عرض کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام حالات میں نماز کے اندر قیام واجب ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا واجب ہے ہر اس شخص کے لیے جو قیام کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اس کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا چاہیے، اور یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے، یعنی فرض نماز اسے کھڑے ہو کر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز وسطی، صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز کی، اور اللہ کے لیے بالکل خاموش کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ خاموش ہو کر کھڑے ہونے کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ تم متوجہ ہو کر نماز ادا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں کوئی لفظ ادا نہ کرو، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ آپ نے فرمایا تھا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے نہ ہو سکو تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلی جنب، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ تو یہ دوسری بات ہے، یعنی نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا، وہ مریض ہے یا اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ اور بعض دفعہ اشارے کے بھی لفظ ملتے ہیں کہ پھر وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ تو یہ فرض نماز کے بارے میں ہے۔ جہاں تک نفل کی بات ہے، نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو نفل کھڑے ہو کر طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر پڑھے گئے تو ان کا ثواب آدھا رہ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا ہے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرنا ہے، اس کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر ادا کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھیں زمین پر، تو آیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کرسی کی بجائے بہتر ہے، اور بیٹھ بھی نہ سکیں تو لیٹ کر پڑھ لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر انسان کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے یا کسی ایسی مجبوری میں مبتلا ہے، جیسا کہ اس کے گھٹنوں میں تکلیف وغیرہ ہے یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے پاؤں لمبے کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ یہ سب ان کے لیے ناممکن ہو جائے تو پھر وہ کرسی کے اوپر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر اس سے ڈرنے کی طاقت ہے، یعنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے
اتنا تم اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ تو اگر کوئی شخص مجبور ہے اور کرسی پر بیٹھنے کے لیے وہ مجبور ہے، اس کے تشہد میں گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے، یا کوئی ایسی پوزیشن ہے اس کی کہ وہ لمبے بھی نہیں ہو سکتے، اور کسی ایسی پرابلم کے اندر وہ مبتلا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی۔ اس میں ایک دو باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتا، کسی ایسی پرابلم میں ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ بقیہ نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا، یعنی جیسے قیام کھڑے ہو کر کرے گا، رکوع کھڑے ہو کر کرے گا، اور سجدہ کے لیے وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کرسی پر بیٹھ جائے، انشاءاللہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ پھر اگلی رکعت جب شروع ہو تو کھڑے ہو کر قیام کو پورا کرے، رکوع کو پورا کرے۔ دوسری اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو شخص کرسی پہ نماز ادا کر رہا ہو وہ کرسی کے آگے ٹیبل وغیرہ نہ رکھے، یعنی سجدہ جو ہے وہ ٹیبل وغیرہ پر نہ کرے، وہ رکوع کے لیے جھکے، اگر وہ رکوع بیٹھ کر کر رہا ہو تو رکوع کے لیے وہ جھکے، لیکن سجدہ کے لیے اس سے زیادہ جھک جائے۔ ہاں اگر وہ رکوع کھڑے ہو کر کر رہا ہو، صرف سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے کر رہا ہو، تو وہ رکوع صحیح طریقے سے کرے گا، اور کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کی شکل میں رکوع کی نسبت زیادہ جھک جائے گا۔ یہ اہم ترین ایک بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ سجدہ کرنے لگے، ان کے آگے تکیہ تھا تو آپ نے تکیہ ان کے آگے سے نکال دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیبل وغیرہ کے اوپر سجدہ نہ کیا جائے۔ بعض جگہ دیکھا ہے کہ کرسی بنائی گئی ہے، اس کے آگے ٹیبل بنایا ہوتا ہے اور ٹیبل کے اوپر لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید میرے ناقص علم کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات کہ کرسی کو جماعت کی شکل میں جب انسان با جماعت نماز پڑھ رہا ہو تو کہاں رکھا جائے؟ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کرسی کو صف سے پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے پاؤں جو ہیں وہ صف والی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پچھلی صف جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو کیونکہ اس نے کرسی پہ بیٹھنا ہے تو اس لیے کرسی کو وہ صف کے برابر رکھے، یعنی جہاں لوگوں کے پاؤں ہوں وہاں کرسی کے پچھلے جو پائے ہیں وہ ہوں۔ وہ کھڑا ہو کے بھی نماز پڑھ رہا ہو تو انشاءاللہ حرج والی بات نہیں ہے، وہ آگے کھڑا ہو، لیکن جب وہ بیٹھے گا سجدے میں اور اس طرح امام تشہد میں بیٹھے گا تو وہ صف کے برابر رہے گا، تو یہ مجبوری اس کی ہے، پچھلے آدمی کی نہیں ہے۔ اس لیے کرسی جو ہے پیچھے نہ رکھے بلکہ صف کے برابر رکھے، تو انشاءاللہ مجبوراً کرسی پر نماز پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔